حملہ آور بھاگ گئے تھے، لیکن جاتے جاتے جہاں اپنے 5 ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ گئے وہاں 4 طالب علموں کے خون سے بھی ہولی کھیل چکے تھے۔ مجاہد فورس کا ایک جوان زخمی ہوا تھا، کچھ طالب علم بھی زخموں کی شدت سے کرا رہے تھے۔ میں نے تمام زخمیوں کو مجاہد فورس کے جوانوں کی نگرانی میں ہسپتال روانہ کر دیا۔ فساد سے متاثرہ علاقے کے ارد گرد اپنے جوانوں کو متعین کیا اور خود جیپ کی طرف واپس آ گیا۔ کہاں جائیں گی آپ؟ میں نے شرم و حیا سے سمٹی اس لڑکی سے پوچھا جس کے چہرے پر ابھی تک خوف کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ جی محمد پورہ، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ مجھے علم تھا کہ یہ لڑکی اگر غنڈوں کی لسٹ میں آ چکی ہے تو وہ باہر بھی اس کے منتظر ہوں گے، پھر کوئی طاقت مجھے بھی مجبور کر رہی تھی کہ اسے اکیلا نہ چھوڑوں، لیکن نہ جانے کیوں اس کے نزدیک پہنچ کر مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ میری خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد مجھ سے الگ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، میں نے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے اس سے کہا۔ اس کی لمبی پلکیں اٹھیں اور مجھ پر فسوں پھونک گئیں، شاید آنکھوں ہی آنکھوں میں اس نے میرا شکریہ ادا کیا تھا۔ جیپ اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھی۔ میں نے کسی اچانک خطرے کے پیش نظر لوڈ اسٹین گن اس کے اور اپنے درمیان رکھ لی۔ جیپ ڈھاکہ کی سڑکیں ناپنے لگی اور مجھے اپنا آپ کچھ خالی خالی سا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی تک میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، اپنی نظریں سامنے مرکوز رکھی تھیں، ایک چور سا دل میں بیٹھا تھا۔ میں اس وقت اس کیفیت کو کوئی نام نہ دے سکا۔ 1-2 دفعہ چور نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو اسے بھی اسی عمل میں مصروف پایا، شاید وہ بھی اسی بے نام سی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا جی چاہتا تھا کہ ابھی محمد پورہ نہ آئے، لیکن اس کا کیا کیجیے کہ اس کا گھر آ گیا۔ کہاں اتریں گی آپ؟ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ جی بس یہیں، اس نے جیپ روکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے جیپ کھڑی کر دی، منہ سے کچھ نہ کہا۔ وہ بھی نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس نے میری طرف آنکھ بھر کر دیکھا اور بولی، آپ نے میری جان بچائی، آپ کا بہت شکریہ۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ یہ ہمارا فرض ہے، اس میں ایسے شکریہ کی بات تو نہیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ اچھا جی، خدا حافظ کہہ کر وہ چل دی۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ابھی میں نے اگنیشن میں چابی گھمائی ہی تھی کہ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ دوبارہ مڑ کر وہ میری سمت آ رہی تھی۔ میں آپ کو چادر لٹانا تو بھول ہی گئی، اس نے میرے قریب آ کر کہا۔ کوئی بات نہیں، میں نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک میں نارمل ہو کر اسے گفتگو ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ اتنے میں اس گلی کی نکڑ سے جس کے سامنے ہم کھڑے تھے، میں نے ایک نوجوان کو نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ ہماری ہی طرف آ رہا تھا۔ بھیا، جیسے ہی لڑکی کی نظر اس پر پڑی وہ اسے لپٹ گئی۔ آنسا، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ نوجوان نے یہ سوال ہم دونوں سے کیا تھا۔ جواب میں تقریباً روتے ہوئے اس لڑکی نے اپنے بھائی کو ساری بات بتائی۔ نوجوان کی نظریں احساس تشکر سے جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے بے قراری اور گرم جوشی سے میرا ہاتھ دبا کر شکریہ ادا کیا اور مجھے گھر چلنے کی دعوت دی۔ میرا نام عثمان ہے، عثمان بھائی، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ شکریہ عثمان بھائی، پھر کبھی انشاءاللہ ملیں گے۔ میں نے اس سے اجازت چاہی۔ وہ لوگ تو مجھے گھر نہ جانے بلکہ لے جانے پر بضد تھے، لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ ڈیوٹی کے دوران میں کسی سویلین کا مہمان بنوں۔ چادر میں نے اس کے پاس ہی رہنے دی۔ اس وقت تو مجھے اپنی یہ حرکت لاشعوری ہی محسوس ہوئی، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسا کیا تھا۔ یہ میری اور آنسا کی پہلی ملاقات تھی، اور یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ پہلی ہی ملاقات میں بنگال کا جادو اپنی روایات کے مطابق سر چڑھ کر بولا تھا۔ ایک بے نام سی خلش نے اندر ہی اندر مجھے کاٹنا شروع کر دیا۔ ایک ایسی کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی جسے اہل دل شاید محبت کا نام دیتے ہیں۔ میں حیران ہو گیا۔ محبت تو میری موجودہ زندگی کے سلیبس کا کوئی مضمون ہی نہ تھا۔ میری زندگی تو جنگلوں، پہاڑوں اور ندی نالوں میں منقسم تھی۔ مجھے تو جینے سے زیادہ مرنے کے آداب سکھائے جاتے تھے۔ پھر یہ سب آخر کیا تھا؟ اور پھر رات کو جب بستر پر لیٹنے کے کافی دیر بعد تک بھی میری سوچوں پر
आंसा छाई रही तो मैंने शऊर की तमाम तर गहराइयों से इस हकीकत को कबूल कर लिया कि लंबी पलकों और गहरी आंखों वाली सांवले रंग की उस दान पान सी लड़की ने मुझे अंदर से तोड़ डाला था। मेरे नज़रियात उससे मुतल्लिक सोचों की यलगार के सामने रेत की दीवार बनकर बह गए और ये सोचते सोचते मैं नींद की आगोश में समा गया कि क्या वाकई मैं उसकी जुल्फ़ों का असीर हो चुका हूँ। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।